بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز جبکہ غرناطہ میں زوردار بارش ہو رہی تھی، ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ اور اس کی ماں قصر الحمرا کے اپنے خاص کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پہرادار اندر آیا اور ابو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، ایک شخص جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی بھی ہے آپ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں عائشہ بولی اور محافظ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، کیا تو نے آنے والے کا نام نہیں پوچھا؟ اس پر محافظ کہنے لگا، میں نے اس سے پوری تفصیل حاصل کی ہے۔ آنے والے کا تعلق بنو زجر سے ہے اور وہ اپنا نام جریر بن حمدون بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو اس کی بیٹی ہے، اس کا نام روزان ہے۔ اس محافظ کے انکشاف پر عائشہ اپنی جگہ پر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، تو نے جریر بن حمدون کو باہر کیوں روک دیا؟ تو جانتا ہے جریر بن حمدون بنو زجر کے بہترین اور ہمارے انتہائی وفادار سرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کی رہائش الحمہ میں تھی۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ نصرانیوں کے حملے کی وجہ سے جریر بن حمدون مارا گیا ہوگا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تم فوراً جاؤ اور اسے اور اس کی بیٹی کو لے کر یہاں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ کا وہ محافظ لوٹا، اس کے ساتھ جریر بن حمدون اور روزان بھی تھی۔ جب وہ دونوں پہرادار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو ابو عبداللہ اور اس کی ماں عائشہ دونوں اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے اور بڑے احترام اور بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے جریر بن حمدون کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ابو عبداللہ آگے بڑھا اور جریر بن حمدون کو گلے لگا کر ملا۔ اس کے بعد وہ سوالیہ سے انداز میں جریر بن حمدون کے پہلو میں کھڑی روزان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر جریر بن حمدون ابو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، غرناطہ کے ولی عہد، یہ میری بیٹی روزان ہے۔ جریر بن حمدون کے ان الفاظ پر جہاں عبداللہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہاں روزان نے بھی اپنے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لی تھی۔ اس دوران ملکہ عائشہ آگے بڑھی اور روزان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا تھا۔ پھر چاروں نشستوں پر بیٹھ گئے اور ملکہ عائشہ بولی اور جریر بن حمدون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابن حمدون، میں اور ابو عبداللہ بھی، بلکہ یوں جانو کہ خود سلطان ابو الحسن بھی تمہارے متعلق پریشان اور فکر مند تھے۔ اتنے عرصے بعد جو تمہارا پتہ نہیں چلا تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ تم الحمہ شہر میں دشمن کی تلواروں کا شکار ہو گئے ہو، لیکن خداوند قدوس کا شکر کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ یہ تو کہو کہ تم پر کیا بیتی؟ اس پر جریر بن حمدون مصنوعی پریشانی اور فکر مندی میں کہہ رہا تھا، ملکہ محترم، جب فرلندہ کا لشکر الحمہ پر حملہ آور ہوا تو میرے اہل خانہ میں سے اکثر کٹ مرے۔ میں اپنی بیٹی روزان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رات کی تاریکی میں الحمہ شہر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر قصبہ قصبہ جگہ جگہ دھکے کھاتا رہا اور اپنے جانے والوں کے یہاں دن گزارتا رہا۔ آخر میں نے قسمت آزمانے کی خاطر آپ لوگوں کی جانب رخ کیا۔ اس پر ملکہ عائشہ فوراً بولی، یہاں قسمت آزمانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں جو تمہاری عزت، تمہارا احترام ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دیکھو ابن حمدون، تم جو قصبہ قصبہ بستی بستی دھکے کھاتے رہے ہو تو یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ الحمہ سے نکلنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ سیدھے ہماری طرف رخ کرتے، پھر دیکھتے ہم تمہیں کیسی عزت اور کیسا احترام دیتے۔ یہاں تک کہتے کہتے عائشہ ذرا رکی، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، دیکھ ابن حمدون، مجھے تمہارے آنے پر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں بنو زجر کے تم ان سرداروں میں سے ایک ہو جنہوں نے ہمیشہ میری اور میرے بیٹے ابو عبداللہ کی طرف داری کی ہے۔ اب جب کہ تم اپنی بیٹی روزان کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہو، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اسی قصر میں روزان کے ساتھ رہو اور میرے بیٹے ابو عبداللہ کے مشیر کی حیثیت سے کام کرو۔ یہ سارا معاملہ چونکہ فرلندہ کی تجویز کے مطابق رونما ہو رہا تھا، لہٰذا ابن حمدون اور روزان نے ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھا۔ اس موقع پر دونوں کے چہروں پر اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جواب میں جریر بن حمدون کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ابو عبداللہ نے ایک بار پھر بھرپور نگاہ روزان کی مرمری سراپے پر ڈالی، پھر وہ کہنے لگا، ابن حمدون، میری ماں درست کہتی ہے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔
روزان کے ہمراہ تم یہیں رہو گے۔ دیکھ، قصر الحمرا کا وہ حصہ جو میری ماں عائشہ کے لیے مختص ہے، اس میں کچھ کمرے تمہارے اور تمہاری بیٹی اور روزان کے استعمال کے لیے دے دیے جائیں گے، اور یہاں تم پوری شاہی عزت اور تکریم کے ساتھ رہ سکو گے۔ تمہاری حیثیت میرے بہترین مشیروں میں سے ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم بنو زجر کے ان سرداروں میں سے ہو جنہوں نے ہمیشہ ہماری طرفداری کی ہے، لہٰذا تمہاری تجویز، تمہارے صلاح مشوروں پر عمل کرنا میں اپنے لیے باعث فخر جانوں گا۔ ابو عبداللہ کی اس گفتگو پر روزان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، اور وہ عجیب سی مسکراہٹ میں جریر بن حمدون اور کبھی ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ ابو عبداللہ کے لیے یقیناً قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ بہرحال جریر بن حمدون اور روزان ابو عبداللہ اور اس کی ماں عائشہ کے یہاں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ قصر الحمرا میں ہی انہوں نے رہائش اختیار کر لی، اور پھر دونوں مل کر ابو عبداللہ پر ڈورے ڈالنے لگے تھے۔ ابو عبداللہ ایک حسن پرست نوجوان تھا۔ جلد ہی وہ روزان کے دام حسن میں گرفتار ہو گیا، یہاں تک کہ روزان کو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ پھر روزان ابن حمدون کے مشورے پر سلطان ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ کو اپنے اشاروں پر نچانے لگی تھی۔ دوسری طرف حاکم کشتالیہ فرلندہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ابو عبداللہ نے روزان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ ابو الحسن کی مملکت پر حملہ آور ہوتا ہے تو ابن حمدون اور روزان دونوں مل کر ابو عبداللہ کو بغاوت پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر فرلندہ نے ارغون کے حاکم اور ایزابیلا کے باپ جیمی اول کو بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح ایک متحدہ لشکر تیار کیا گیا۔ اس لشکر میں فرلندہ اور جیمی بنفس نفیس شریک تھے۔ پھر یہ متحدہ لشکر سلطان ابو الحسن کے شہر لوشا کی طرف بڑھا تاکہ اس شہر پر حملہ آور ہو کر اسے مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ یہ شہر دریائے شنیل کے جنوب میں واقع تھا، تاہم سلطان ابو الحسن نے اس کے استحکامات پر کافی توجہ دے رکھی تھی۔ شادی کے بعد رقیم بن خلات نے مسکن میں ہی روتا کے پاس قیام کر رکھا تھا، جبکہ ریوڑ اور لشکر کے ایک حصے کو لے کر منصور بن نعمان اور منظر بن طریف مسکن سے نکل کر ہسپانیہ کے وسطی حصوں کی طرف جا چکے تھے۔ ایک رات رقیم بن خلات اور روتا دونوں میاں بیوی اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھے باہم کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ انہیں فضاؤں میں شاہین کی تیز آوازیں سنائی دی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور فضاؤں میں اندھیرا کافی گہرا ہو کر چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ شاہین کی آواز سن کر رقیم بن خلات اور روتا دونوں چونک پڑے تھے۔ پھر دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا ایک شاہین اس چوبی پنجرے کے پاس آ بیٹھا تھا جس میں شاہین رکھے جاتے تھے۔ جو ہی شاہین اس پنجرے پر اترا، روتا آگے بڑھی اور رقیم بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، آپ یہیں روکیں، میں دیکھتی ہوں یہ شاہین کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روتا بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور جو شاہین آیا تھا اس کے پاؤں سے بندھا ہوا پیغام اس نے اتارا اور شاہین کو پنجرے میں بند کر کے اس کے آگے خوراک ڈال دی تھی۔ پھر اس نے باریک کپڑے میں بند پیغام کا جائزہ لیا، اس میں سے کاغذ نکالا اور اس کی تہ کھولنے لگی۔ اس کے بعد اس نے وہ کاغذ جس پر کوئی پیغام لکھا تھا رقیم بن خلات کو تما دیا۔ خود وہ بھاگتی ہوئی کہنے لگی، میں مشعل لے کر آتی ہوں۔ اس پر رقیم بن خلات بولا اور کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ کمرے میں بیٹھ کر یہ پیغام پڑھتے ہیں۔ اس پر دونوں میاں بیوی کمرے میں آئے۔ مشعل کی روشنی میں وہ پیغام پڑھنے لگے تھے جو شاہین لایا تھا۔ دونوں میاں بیوی پیغام پڑھنے سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے اور اس پیغام سے متعلق کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس موقع پر رقیم بن خلات اور روتا دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ پھر رقیم بن خلات نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ روتا کو تماتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں باہر کس نے دستک دی ہے۔ پھر رقیم بن خلات تیزی سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا دروازے پر ابو الحسن کے طلایہ گر دستوں کا سالار احمد بن عطاش کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ رقیم بن خلات کے کچھ لشکری بھی تھے۔ ان لشکریوں میں سے ایک نے احمد بن عطاش کے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی۔ احمد بن عطاش کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھتے ہوئے رقیم بن خلات کے چہرے پر خوشگن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھ کر وہ احمد بن عطاش سے بغلگیر ہوا، پھر علیحدہ ہوتے ہوئے اپنے ایک لشکری کو مخاطب کر کے کہا، تم احمد بن عطاش کے گھوڑے کو باندھو اور اس کے دانے چارے کا بندوبست کرو۔
اس کے ساتھ ہی احمد بن عطاش کو لے کر رقیم بن خلاد اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں روتا تھی۔ روتا کو دیکھتے ہی انتہائی مؤدبانہ انداز میں احمد بن عطاش نے سلام کیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ذرا فاصلے پر روتا بھی بیٹھ گئی تھی۔ قبل اس کے کہ رقیم بن خلاد احمد بن عطاش سے آنے کی وجہ پوچھتا، احمد بن عطاش خود ہی بول پڑا اور رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، امیر رقیم بن خلاد، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کام کے لیے مجھے سلطان ابوالحسن اور اس کے بھائی الغزل نے صلاح و مشورے کے بعد بھیجا ہے۔ احمد بن عطاش کی اس گفتگو پر رقیم بن خلاد کسی قدر متفکر ہوا، پھر وہ پوچھنے لگا، خیریت تو ہے، تم کس کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ اس پر احمد بن عطاش پھر کہہ رہا تھا، امیر رقیم بن خلاد، ہسپانیہ کی ساری ریاستوں کا ایک علیحدہ لشکر ان قریب ہماری سرحدی شہر لوشا پر حملہ آور ہوگا۔ میرے طلایہ گروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ جس لشکر کے ساتھ نصرانی حملہ آور ہوں گے اس لشکر میں کشتالیہ اور ارغون کے حاکم فرولندہ اور جیمی اول بنفس نفیس شامل ہوں گے۔ یہ لشکر پہلے قرطبہ شہر میں جمع ہوا، پھر قرطبہ شہر سے کوچ کر چکا ہے۔ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے یہ شہر لوشا کی طرف بڑھے گا۔ اس کی پیش قدمی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دن کے وقت قیام کرتے ہیں اور پھر رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں تاکہ اس حملے اور اس کی پیش قدمی کی ہمیں اطلاع نہ ہو، لیکن ہمارے جاسوس بروقت اس کی اطلاع دے چکے ہیں۔ لوشا کی حفاظت کے لیے فرولندہ اور اس کے اتحادیوں سے جنگ کرنے کے لیے سلطان ابوالحسن اور الغزل نے ایک لشکر بھی ترتیب دے دیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس لشکر میں شامل ہوں تاکہ متحد ہو کر سارے اندلس کی نصرانی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب احمد بن عطاش خاموش ہوا تو رقیم بن خلاد کہنے لگا، احمد بن عطاش میرے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوشا پر نصرانی قوتیں حملہ آور ہوں اور میں سلطان اور ان کے بھائی الغزل کا ساتھ نہ دوں؟ ایسا ممکن ہی نہیں میرے بھائی۔ ابھی ایک پیغام مجھے منصور بن نعمان کی طرف سے بھی ملا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا شادی کے بعد میں نے مسکن ہی میں قیام کر رکھا ہے، جبکہ ریوڑ اور لشکر کے ایک حصے کو لے کر منصور بن نعمان اور منظر بن طریف اندلس کے وسطی حصوں کی طرف جا چکے ہیں۔ اب منصور بن نعمان نے پیغام بھیجا ہے کہ جس وقت وہ اپنے ریوڑ لشکر کے ساتھ دریائے کبیر کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو دریائے کبیر کے کنارے ایک قلعے مرکیش کے حاکم لیوتش نے ایک نازیبہ حرکت کی۔ وہ ہمارے پڑاؤ کے ایک حصے پر حملہ آور ہوا اور ریوڑ کے بہت سے جانداروں کے علاوہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو بھی یرغمال بنا کر اپنی مرکیش نام کے قلعے میں چلا گیا ہے۔ منصور بن نعمان نے اپنے پیغام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اور منظر بن طریف نے بھرپور کوشش کی کہ لیوتش ہمارے ریوڑ کے جانور اور ہمارے جوان واپس کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے خیال میں یہ پیغام ملنے کے بعد میں فی الفور یہاں سے روانہ ہونا چاہتا تھا کہ تم آ گئے۔ بہرحال تمہاری آمد میرے لیے سودمند ثابت ہوئی۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا اور مرکیش کا رخ کروں گا۔ وہاں منصور بن نعمان اور منظر بن طریف سے مل کر صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ وہاں سے منصور بن نعمان کو میں واپس مسکن میں روانہ کر دوں گا، جبکہ مرکیش کے حاکم لیوتش سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ لیوتش سے نمٹنے کے بعد میں دریائے کبیر ہی کے کنارے اپنی لشکر کے ساتھ خیمہ زن رہوں گا، اور جب فرولندہ اور جیمی لوشا پر حملہ آور ہونے کے لیے آئیں گے تو میں ایک مناسب جگہ گھات میں بیٹھ جاؤں گا۔ سن احمد بن عطاش میرے بھائی، میری طرف سے تم سلطان ابوالحسن اور الغزل سے کہنا کہ وہ بلا جھجک فرولندہ، جیمی اور ان کی اتحادی قوتوں کے سامنے آئیں۔ جس وقت جنگ اپنی عروج پر ہوگی میں اپنی گھات سے نکل کر دشمن کی پشت یا اس کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوں گا۔ اس موقع پر اگر سلطان ابوالحسن اور الغزل بھی اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لیں تو مجھے امید ہے کہ فرولندہ اور اس کے اتحادیوں کو ہم بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں احمد بن عطاش میرے بھائی، میری طرف سے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ اس پر احمد بن عطاش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، رقیم بن خلاد میرے بھائی، آپ کو بھی کوچ کرنے میں جلدی ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، جس جواب کی توقع میں آپ سے رکھتا تھا وہ توقع، وہ امید آپ نے پوری کر دی۔ میں بھی اب جاتا ہوں اور آپ کا پیغام سلطان اور ان کے بھائی الغزل تک پہنچاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رقیم بن خلاد اور احمد بن عطاش باہر آئے۔ احمد بن عطاش کو رخصت کرنے کے بعد رقیم بن خلاد واپس آیا اور کوچ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔
روتا بیچاری اداس اور غمگین رقیب بن خلاد کے گھوڑے کی زین سے ضرورت کی ساری چیزیں باندھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رقیب بن خلاد بھی رات کی تاریکی میں اپنے مسکن سے دریا کبیر کے کنارے مرکیش کے قلعے کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر قبل دریا کبیر کے کنارے رقیب بن خلاد اس جگہ نمودار ہوا جہاں منصور بن نعمان اور منظر بن طریف دونوں نے اپنے ریوڑ لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رقیب بن خلاد پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس کی آمد پر اس کے لشکریوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پھیل گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رقیب بن خلاد اس خیمے کے سامنے آن رکا جہاں اس کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھوڑے سے اترا، خیمے کے اندر منصور بن نعمان اور منظر بن طریف تقریباً بھاگتے ہوئے نکلے۔ دونوں باری باری رقیب بن خلاد سے گلے ملے۔ پھر منظر بن طریف نے رقیب بن خلاد کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ اس موقع پر رقیب بن خلاد نے منصور بن نعمان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، منصور میرے بھائی، یہ مرکیش کے حاکم لیوتش سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا اور وہ ہمارے ریوڑ کے جانور اور ہمارے جوان چھوڑنے کے لیے کیا شرائط پیش کرتا ہے؟ اس پر منصور بن نعمان بولا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھ سے اور منظر بن طریف سے بات کر کے گیا ہے۔ وہ ایک بھاری رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ اپنے قلعے میں نہیں گیا ہوگا، راستے میں ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے واپس بلاؤں۔ اس پر منظر بن طریف کی طرف دیکھتے ہوئے رقیب بن خلاد کہنے لگا، منظر میرے بھائی، تم میرے گھوڑے پر بیٹھو اور اسے واپس بلا لاؤ، میں اسے تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ منظر فوراً رقیب بن خلاد کے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ منصور بن نعمان اور رقیب بن خلاد دونوں خیمے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر رقیب بن خلاد نے منصور بن نعمان کو مخاطب کر کے پوچھا، میرے بھائی، مرکیش کے حاکم لیوتش نے کیوں ہمارے جانوروں پر حملہ کیا؟ کیوں ہمارے جوان اس نے یرغمال بنائے اور کس بنا پر اس نے ہمارے ریوڑ لشکر پر شب خون مارا؟ اس پر منصور بن نعمان کہنے لگا، امیر محترم، مرکیش کے شمال میں کچھ چراگاہیں جو لیوتش نے اپنے قلعے کے ریوڑوں کے لیے مختص کر رکھی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے ان چراگاہوں کے اندر ہم نے اپنے ریوڑ کے جانوروں کو چرایا۔ اس پر مرکیش حرکت میں آیا۔ رات کے وقت اس نے ہم پر شب خون مارا اور اس شب خون کے نتیجے میں وہ ہمارے کچھ جانور اور کچھ جوان یرغمال بنا کر لے گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس شب خون کے نتیجے میں ہمارے کچھ جوان بھی کام آ گئے۔ منصور بن نعمان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ کہنے لگا، اس شب خون کے بعد میں نے لیوتش سے گفتگو کی، وہ ہمارے آدمی اور جانور چھوڑنے کے لیے ایک باری رقم کا مطالبہ کرتا ہے جو میں نے پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پھر میرے اور منظر بن طریف کے پاس آیا تھا اور یہاں بھی اس نے اسی رقم کا مطالبہ کیا جو وہ پہلے ہم سے مطالبہ کر چکا ہے۔ اب جبکہ منظر بن طریف اسے لینے گیا ہے تو میرے خیال میں آپ خود ہی اس سے گفتگو کر لیں۔ منصور بن نعمان کے اس انکشاف پر رقیب بن خلاد کی حالت بد سے بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد رقیب بن خلاد انتہائی غضبناک آواز میں کہنے لگا، منصور میرے بھائی، شاید مرکیش کا حاکم لیوتش اپنے شہر، اپنی گلی، ہر کوچے، ہر بازار کو خونی دلدل میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ شاید اسے خبر نہیں کہ ہم چرواہے جب کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کی حالت لمحوں کے اندر خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رقیب بن خلاد یہیں تک کہنے پایا تھا کہ منظر بن طریف مرکیش کے حاکم لیوتش کو لے کر خیمے میں داخل ہوا۔ پھر ان دونوں کو دیکھتے ہی رقیب بن خلاد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ منصور بن نعمان بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر رقیب بن خلاد نے آگے بڑھ کر منظر بن طریف کے ساتھ آنے والے مرکیش کے حاکم لیوتش سے پرجوش مصافحہ کیا تھا۔ مصافحہ کرنے کے بعد رقیب بن خلاد بولا اور لیوتش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ایرولیس ہے اور میں اس ریوڑ کا کماندار اول ہوں۔ میں اپنے ریوڑ کے لیے نئی چراگاہوں کی تلاش میں شمالی حصوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ میرے ساتھی نے مجھے خبر کی کہ تمہارے قلعے کے قریب ناخوشگوار حادثہ پیش آیا ہے کہ تم نے ہمارے پڑاؤ پر شب خون مارا، ہمارے کچھ جانور اپنے قلعے میں لے گئے اور ہمارے کچھ ساتھیوں کو تم نے یرغمال بھی بنا لیا۔ میری تم سے استدعا ہے کہ تم ہمارے جانور اور یرغمال بنائے جانے والے جوان بغیر کسی شرط کے واپس کر دو۔ اس پر لیوتش بڑے جاہلانہ انداز میں کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، میرا نام لیوتش ہے، میں کسی کے سامنے جھکنے کا فن نہیں جانتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تمہارے ریوڑ کے جانوروں پر قبضہ کیا ہے، تمہارے کچھ جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو میں نے یرغمال بنا لیا ہے۔
جانور اور یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے میں نے ایک رقم کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ رقم شاید سیانکو اور بوریلی تمہارے ساتھیوں نے بتا دی ہوگی۔ میں اب بھی تم سے وہی کہتا ہوں کہ تم میری مطلوبہ رقم ادا کر دو، اس کے بعد میں تم لوگوں کو تمہارے جانور بھی لوٹا دوں گا اور تمہارے یرغمالی بھی تمہیں واپس کر دوں گا۔ لیوتش کی یہ گفتگو سن کر رقیم بن خلات ایک طرح سے آپے سے باہر ہونے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ پھر وہ بڑے نرم لہجے میں لیوتش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو کہ میں اپنے ان دونوں ساتھیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھا سکوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ رات کے وقت میں تمہارے قلعے میں داخل ہوں اور اس سلسلے میں تم سے گفتگو کروں؟ اس پر لیوتش کہنے لگا، ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، تم جب چاہو رات کے وقت مجھ سے ملنے کے لیے قلعے میں آ سکتے ہو۔ اس پر رقیم بن خلات بولا، اگر ایسا ہے تو اپنے قلعے کے شرقی دروازے کے محافظوں کو کہنا کہ رات کے وقت وہ میرے لیے دروازہ کھولیں تاکہ میں تمہارے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ اس پر لیوتش پھر کہنے لگا، میں دروازے کے محافظوں کو تمہاری آمد سے متعلق آگاہ کر دوں گا، لیکن زیادہ رات گئے مت آنا، ایسی صورت میں نہ میں تم سے گفتگو کرنا پسند کروں گا اور نہ ہی میرے قلعے کے شرقی دروازے کے محافظ تمہارے لیے دروازہ کھولیں گے۔ اب میں جاتا ہوں اور بڑی بے چینی سے تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی لیوتش خیمے سے نکل کر چلا گیا تھا۔